السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب اخلاق نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو سارا دن مزدوری کیا کرتا، اور سارا دن مزدوری کرنے کے بعد جب وہ شام کو آتا یا وہ کاروبار کرتا تھا یا کسی دکان میں کام کرتا تھا، جو بھی پیسے کماتا تھا اس سے وہ شراب خریدتا اور عورتوں کے اڈوں میں جاتا اور عورتوں کو بھی لے لیتا، ان کے اوقات کو خرید لیتا۔ بیوی اسے روزانہ منع کرتی کہ تم ایسا نہیں کرو، تم لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر بدنام ہو جاؤ گے اور تمہارا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ ایسا ہی چلتا رہا، زندگی کے لمحات گزرتے رہے۔ آخر کار اس پہ زندگی کی شام آ گئی، وہ مر گیا۔ اس وقت جو بادشاہ وقت تھا، رات کو اس کو نیند نہیں آئی اور وہ اٹھا، پھر ارد گرد چکر لگایا، پھر سویا، پھر نیند نہیں آئی، پھر وہ اٹھا، ارد گرد چکر لگایا، پھر اس کو نیند نہیں آئی۔ اس نے اپنے وزیروں اور وزراء کو ساتھ لیا، پھر جا کے شہر کے باہر دیکھا تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی۔ پھر حکم دیا کہ اس کو لایا جائے اور اس کو نہلایا، کفن دیا، پھر اس کے جنازے کا اہتمام کیا، اور اس کے جنازے کے اندر بادشاہ سمیت تمام وزرائے اعظم، تمام وزیر، تمام مشیر، تمام جرنیل، یعنی کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی عہدوں سے بڑے تھے، تمام شیوخ، جو دینی اعتبار سے بھی علماء اللہ، اولیاء اللہ، تمام شامل ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا پتہ لگاؤ، اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کا گھر کا پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے نہیں ہیں۔ پھر اس کی بیوی کے پاس بادشاہ گیا اور کہا کہ یہ کیا کرتا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کی مصروفیت کیا تھی اور یہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ ہر وقت، یہ صبح جاتا، شام تک جو ہے یہ کام کرتا، جو بھی پیسے کماتا تھا یہ آ کے اس سے شراب خرید لیتا تھا اور ان پیسوں سے جو ہے عورتوں کے اوقات کو خرید لیتا تھا۔ اب آتا تھا اور شراب ساری کی ساری نالی میں بہا دیتا تھا اور عورتوں کو کہتا کہ میں نے تمہیں اوقات کے پیسے دے دیے، لہٰذا تم یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو۔ تو ایسی اس نے زندگی گزاری۔ تو مطلب یہ کہ اس نے ساری زندگی کمانے کے ساتھ ساتھ جو بھی کماتا وہ لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے اس پر خرچ کر دیتا۔ تو اس خرچ کرنے پر، لوگوں کو برائی سے نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہ مجھے بھی کہا کرتا تھا کہ تم یاد رکھنا میرے جنازے میں بادشاہ وقت بھی شامل ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اللہ کسی کے کام کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ آئیں ہم بھی اس کی اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جس نہج پہ کام کر رہا ہے، ہم بھی لوگوں کو برائی سے نکالیں، اچھائی کی طرف لے آئیں، اور اسی طرح کسی مومن پر بھی کوئی غلط گمان نہ لگائیں۔ اور دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جس کو ہم برائی سے جس طرح بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنا ایک عہد بنا لیں کہ ہم نے جتنا بھی ہو سکے ہم نے جو ہے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔